بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسیم صاحب، کئی صوفی لوگ جو ہیں نا وہ عہدے یاد کرتے ہیں، وہ شجرا یاد کرتے ہیں اور اس میں مراتب گنتے ہیں۔ کتابی طریقت اس کو کہتے ہیں، کتابی معرفت، کہ جی پہلے سالک ہوتا ہے، پھر اس پر وہ ترقی کرتا ہے تو ولایت کو پہنچ جاتا ہے، پھر غوث بن جاتا ہے، پھر کتب ارشاد، کتب مدار، ایسے انہوں نے یہ عہدے بنائے ہوئے ہیں۔ اور جب کوئی بات ہو تو اس طرح کے الفاظ استعمال کر کے کہ بھئی غوث ختم ہو جاتا ہے، جب اس سے آگے کتب شروع ہو جاتا ہے، کتب مدار کہتے ہیں۔ پھر کتب مدار سے آگے پھر دین کو علم کی ضرورت ہوتی ہے تو پھر کتب ارشاد کا کام شروع ہو جاتا ہے۔ اب ان باتوں سے یا سارے یہ مراتب گننے سے ایک نیا آدمی جو طریقت اختیار کرنا چاہتا ہے اس کو کیا فائدہ ہوگا؟ اب اس کو یہ سارے یاد ہو جائیں کہ جی کتب ارشاد بھی ہوتا ہے اور غوث بھی ہوتا ہے، تو کیا اس کو نور ایمان مل گیا؟ اب اس کو کرنا کیا چاہیے؟ اس کو تو فائدہ اس وقت ہوگا کہ بھئی وہ کون سا طریقہ اختیار کرے، کون سا راستہ اختیار کرے۔ اس کو راستہ بتانا ہے یا شجرا بتانا ہے، اس سے اس کو کیا فائدہ ہوگا؟ جس طرح دنیاوی مثال کہ سپاہی سے لے کر کہ پہلے سپاہی بھرتی ہوتا ہے، پھر حوالدار ہو جاتا ہے، پھر اے ایس آئی ہو جاتا ہے، پھر ایس ایچ او ہو جاتا ہے، ڈی ایس پی ہوتا ہے، ایس پی ہوتا ہے، اس طرح آئی جی تک اس کو تمام یہ عہدے جو ہیں، مراتب جو ہیں یاد ہیں۔ تو اب کیا پولیس والے اس کو تنخواہ دینے لگ جائیں گے کہ تجھے تو سارے عہدے آتے ہیں؟ کوئی فائدہ ہوگا اس کو؟ اسی طرح بھائی یہ عہدے گننے سے کہ کون کتب ہے، کون غوث ہے، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، اس سے ایک نیا سالک آدمی جو اس راستے کو اختیار کرنا چاہتا ہے اس کو کیا فائدہ ہوگا؟ اس کو تو فائدہ ہوگا بھائی جس طرح اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم، کہ ان لوگوں کے راستے پر چلو جن پر میرا انعام ہوا ہے۔ اس کو مختصراً ہم اس طرح کہیں گے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے پھر آگے انعام والے بندوں کا ذکر کیا کہ نبیین و صدیقین و شہداء و صالحین و حسن اولئک رفیقا، کہ میرے انعام والے بندے جو ہیں وہ نبی ہیں، صدیق ہیں، شہید ہیں اور صالحین یعنی اولیاء کرام ہیں، اور یہ تمہارے دوست ہیں، ان سے دوستی کر لو، اچھے دوست ہیں۔ اور آگے قرآن پاک میں کونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ لگے رہو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے راستے میں میرے تک پہنچنے کے لیے وسیلہ اختیار کرو۔ اب وسیلہ کن کا اختیار کریں گے؟ صراط الذین انعمت علیہم۔ اب یہ راستہ بتانا ہے یا وہ عہدے بتانے ہیں؟ عہدے بتانے سے تو اس کی کوئی رہنمائی نہیں ہوگی۔ اب وہ اس چکروں میں پڑ جائے گا کہ بھئی اب پتہ نہیں کتب ارشاد کون ہے، اب کتب ارشاد سے ہمیں ملنا کیا ہے، ہم نے کرنا کیا ہے۔ طریقت تو طریقے کا نام ہے کہ اس کو اس کی رہنمائی کریں کہ بھئی آپ نے یہ کرنا ہے اور یہ آپ کو وصول ہونا ہے، یہ آپ کے اظہار ہونا ہے۔ اگر اس طرح نور ایمان کا اظہار ہوتا ہے تو مرشد کامل ہے، اس کا بیعت ہونے کا مقصد جس طرح بیعت کا معنی ہی ہے بک جانا، اور اس کی قیمت ہے نور ایمان۔ تو اب دیکھ لیں بھئی بیعت کرنے کا مقصد نور ایمان حاصل کرنا ہے۔ اگر کوئی آدمی بکتا ہے، بیعت کرتا ہے، پیر کے ہاتھ پہ بک جاتا ہے اور وہ اس کی قیمت اس کو ملتی نہیں، تو پھر تو اس کے ساتھ تو فراڈ ہو گیا نا۔ اب اس کو اس قیمت کا کیسے پتہ چلے کہ بھئی میں تو نور ایمان کی خاطر بیعت ہوا ہوں اور وہ مجھے نور ایمان مل گیا، اس کی پرکھ پہچان کیا ہے؟ تو وہ اس کو پرکھ پہچان کا بھی پتہ ہو کہ جب مجھے نور ایمان ملے گا تو وہی کی طرح میرے اوپر اظہار ہوگا، تو پھر تو اس کی رہنمائی ہوگی اور وہ راستے پہ چلے گا۔ جس طرح یہ بڑے بڑے بزرگ جو ہیں یہی انعام والے بندے ہیں، ان کے راستے پہ چلنے کا اللہ فرما رہے ہیں۔
تو وہ سب کے سب دیکھیں حضرت علی حجویری داتا صاحب المعروف، تو وہ بھی مرید ہوئے ہیں اپنے پیر صاحب سے، قتلی رحمۃ اللہ علیہ سے مرید ہوئے، فیض و برکت حاصل ہوا، تو پھر وہ دیکھیں کامیاب ہو گئے تو داتا ہو گئے، خلافت ہو گئی جب۔ تو اس طرح اب وہ اپنا بھی بتا رہے ہیں، داتا صاحب بتا رہے ہیں کہ جب میں مرید ہوا تو میں اپنے پیر و مرشد کے آستانہ پہ ہی رہنے لگ گئے۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ ایک کوئی بزرگ تشریف لائے، تو میرے پیر صاحب نے کہا بھی علی ان کو وضو کراؤ۔ تو میں نے لوٹا لیا، ان کا وضو کرانے لگ گیا، تو دل میں یہ خیالات گزرنے لگ گئے کہ یہ کیا پیری فقیری ہوئی کہ جو بھی آئے اس کی خدمت کرو، اس کا وضو کراؤ، اس کے جوتے سیدھے کرو، یہ کرو وہ کرو۔ اپنے پیر و مرشد کا تو چلو سارا ہوا، لیکن یہ تو سمجھ سے باہر ہے کہ بھی ایسا کریں۔ تو وہ بزرگ جو تھے وہ روشن ضمیر تھے، وہ وضو کرتے رہے، اور چپ کر کے جب وضو ختم ہوا تو آپ فرمانے لگے کہ بیٹا ایسے نہیں ہوتا جیسے آپ سوچ رہے ہیں، ہوتا اس طرح ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سپاہی زادے پر مہربان ہوتا ہے تو اسے کسی بادشاہ کی خدمت میں لگا دیتا ہے، اور جب پھر وہ بادشاہ مہربان ہوتا ہے تو اس سپاہی کے بیٹے کو بادشاہ کر دیتا ہے۔ تو آپ دیکھ لیں، یہ داتا صاحب ان کی خدمت میں لگے رہے، علی سے داتا کر دیا انہوں نے، کیونکہ یہ تو سپاہی کا بیٹا تو کبھی بادشاہ نہیں ہوتا، لیکن جب کوئی بادشاہ مہربان ہوتا ہے تو وہ بادشاہ کر دیتا ہے۔ اس طرح یہ راستہ بتانے کی بجائے عہدے بتائیں ہم کہ یہ فلاں غوث ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، تو یہ چاہے کسی کو نہ پتہ ہو کہ اس میں عہدے کیا ہیں، ابدال کون ہوتا ہے، غوث کون ہوتا ہے، ان کی گنتی کرنے سے، ان کے اختیارات دیکھنے سے، ان کی اسٹڈی کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ فائدہ اس وقت ہوگا پیر و مرشد کی پرکھ پہچان کر کے ان سے بیعت کریں، پھر داتا صاحب کے فرمان کے مطابق جب فیض و برکت ملے گا ان کی خدمت میں لگے رہیں، اس تعلیم پر عمل کرتے رہیں، جب پھر وہ بادشاہ مہربان ہوگا تو آپ کو بھی بادشاہ کر دے گا۔ تو یہ تو ہے اس مختصراً، یعنی کہ ایسے کرنا چاہیے۔ ماشاء اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سوال ہے کہ راہ حق یعنی صراط مستقیم، سیدھا راستہ، اللہ کی معرفت کا راستہ کون سا راستہ ہے، اس کی وضاحت کریں۔ تو دیکھیں قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ جگہ جگہ اس کی طرف رہنمائی فرماتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہی دیکھیں سورۃ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلو جن پر میرا انعام ہوا ہے۔ اور انعام جو ہے دیکھیں سب سے پہلا اور سب سے بڑا انعام جو ہے وہ نبوت ہے۔ اب کئی لوگ روپے پیسے کو انعام سمجھتے ہیں، لیکن وہ تو کافروں کے پاس بھی زیادہ ہوتا ہے، مسلمانوں کے پاس کم ہوتا ہے۔ بلکہ جو نبی ہوئے ہیں تو وہ تو اس کو اختیار ہی نہیں کرتے، گزارے لیگ رکھتے ہیں، بادشاہ بھی ہو جائیں پھر بھی یہ دولت جمع نہیں کرتے، اس کو اپنا گزارے لیگ رکھتے ہیں، باقی تقسیم کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ سب سے بڑا انعام جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں نبوت ہے، اور نبوت کے بعد ولایت ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے جو انعام والے بندے ہیں ان کے راستے پہ چلو جن پر میرا انعام ہوا ہے۔ اور انعام والے بندے بھی خود بتائے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہ نبیین و صدیقین و شہداء و صالحین و حسن اولئک رفیقا، کہ میرے جو انعام والے بندے ہیں سب سے پہلا انعام جو ہے وہ نبی ہیں، اس کے بعد صدیق یعنی صحابہ کرام ہیں، پھر شہداء ہیں جو اللہ کی راہ میں
اپنی جان قربان کرتے ہیں، اور آگے جو ہیں صالحین وہ اللہ کے ولی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے راستے پہ چلو۔ تو قرآن پاک میں دوسری جگہ بھی فرمایا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میری اطاعت کرو، میرے رسول کی اطاعت کرو، اور اولو الامر یعنی خلیفہ رسول اس کی اطاعت کرو جو صاحب حکم ہے تم میں موجود ہے۔ اس سے مراد اولیاء کرام نے لیا ہے کہ یہ اللہ کے ولی ہیں، تو ان کی اطاعت کرو۔ جس طرح اللہ کی اطاعت ہے اسی طرح نبی کی اطاعت ہے، اسی طرح ولی کی اطاعت ہے، کیونکہ یہ دیکھیں نبی جو ہے وہ اللہ کا نائب ہے اور ولی جو ہے وہ نبی کا نائب ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ انہی کے بارے میں بار بار فرما رہے ہیں کہ میرے انعام والے بندوں کے راستے پر چلو، اور پھر انعام والے بندے بتائے کہ وہ نبی ہیں، صدیق ہیں، شہید ہیں اور اولیاء کرام ہیں۔ تو اولیاء کرام کا راستہ تو سب کے سامنے ہے کہ اپنے وقت کے مرشد کامل سے بیعت ہو کر ان کی تعلیم پر عمل کرتے ہوئے اللہ کی معرفت کو پہنچے ہیں۔ تو وہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے راستے پر چلو اور میری معرفت تک تمہاری رہنمائی ہو جائے گی اور تم میرے عارف بندے جو ہیں وہ بن جاؤ گے۔ تو اس طرح دیکھیں یہ پھر اولیاء کرام نے بھی اس کی وضاحت اس طرح بالکل سادہ الفاظ میں کی ہے، ہر آدمی کی سمجھ میں آتا ہے جو فرقہ وارانہ سوچ کو چھوڑ کر اس پر غور کرے تو صاف سمجھ میں آتا ہے۔ جس طرح باہو سلطان صاحب کا صلی اللہ سر العزیز، ان سے کسی نے پوچھا کہ حضور نماز پڑھتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، کسی وقت بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، تو اللہ سے کیا مانگنا چاہیے؟ تو آپ نے فرمایا بھئی اللہ تبارک تعالیٰ سے مرشد کامل مانگا کرو کہ باری تعالیٰ ہمیں مرشد کامل عطا فرما دو۔ جب مل جائے، مرشد کامل مل جائیں، تو پھر مرشد سے اللہ مانگا کرو کہ سرکار مجھے اللہ سے ملا دو، اللہ کی معرفت کے راستے پہ لگا دو جس سے میں بھی اللہ کو پہچان لوں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں 20 سال اس راستے پہ چلتا رہا، مرشد کامل کی تلاش میں 20 سال چلتا رہا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے مہربانی کی، مرشد کامل مل گئے اور اللہ کی معرفت نصیب ہو گئی۔ مرشد کامل کے کرم سے اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنا فضل و کرم فرما دیا، وہ اللہ کا تعلق نصیب ہو گیا۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ اب 20 سال ہو گئے ہیں، صادق مرید کی تلاش ہے کہ کوئی اللہ کا خالص بندہ مل جائے جو آ کر باہو فقیر سے کہے کہ سرکار مجھے اللہ سے ملا دو، اللہ کی معرفت کے راستے پہ چلا دو جس سے مجھے بھی اللہ کی معرفت نصیب ہو جائے۔ تو آپ فرماتے ہیں ابھی تک تو کوئی نہیں آیا، جتنے بھی آئے ہیں یعنی جتنے لوگ بھی مرید ہوئے ہیں سب دنیا کے عاشق آئے ہیں کہ جی کاروبار اچھا ہو جائے، شادی اچھی جگہ ہو جائے، یعنی اس طرح دنیا کی ہی چیزیں انہوں نے طلب کی ہیں، طالب دنیا ہی آئے ہیں، طالب مولا کوئی نہیں آیا ابھی تک، 20 سال ہو گئے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں اگر کوئی آ کر یہ کہتا کہ سرکار مجھے اللہ سے ملا دو تو باہو فقیر کے لیے یہ مشکل نہیں تھا۔ تو اس طرح میرا بھائی یہ راہ حق اور صراط مستقیم اللہ کے بندوں کا راستہ ہے۔ کئی علماء کرام دھوکہ دیتے رہتے ہیں مخلوق کو کہ اللہ کے راستے پہ چلو۔ بھائی اللہ کا کون سا راستہ ہے؟ اللہ نے تو کہیں نہیں فرمایا کہ میرے راستے پہ چلو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سیدھا راستہ، انعام والے بندوں کا راستہ، اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت ہے۔ اللہ کے رسول کی اطاعت جو ہے وہ اللہ کے ولی کی اطاعت ہے۔ اللہ کے ولی کی اطاعت کریں گے تو وہ اللہ رسول کی ہی اطاعت ہو جائے گی۔ اس طرح سیدنا عبداللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پہلے شروع میں یہ خیال کرتا تھا کہ یہ بیعت ہونا جو ہے یہ بھی اسلام میں ایک جز ہے،
جس طرح باقی دین اسلام کے ارکان ہیں، جوز ہیں، نیکی کرنا ہے، والدین کی فرما برداری کرنی ہے، اور اس طرح غریبوں کا خیال رکھنا ہے، ان کا حق ادا کرنا ہے، جس طرح یہ باقی جوز ہیں، اسی طرح بیت ہونا بھی ایک جوز ہے دین میں۔ لیکن آپ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کی معرفت نصیب ہو گئی تو پھر سمجھ آئی کہ یہ تو ایسا جز ہے، یہ کل کی حیثیت رکھتا ہے، کیونکہ بیعت ہوئے بغیر کسی کو بھی، یعنی کامل مرشد اختیار کیے بغیر کسی کو بھی آج تک اللہ کی معرفت نصیب نہیں ہوئی۔ آپ فرماتے ہیں جب اس کے بغیر اللہ کی معرفت نصیب ہو ہی نہیں سکتی تو پھر تو یہ جز نہ ہوا، یہ تو پھر کل ہوا، کہ یہ کل کی حیثیت رکھتا ہے، یہ ایسا جز ہے اس طریقت کے راستے پر۔ اور طریقت کے راستے کو کتنے لوگ ہیں جو اختیار ہی نہیں کرتے، بلکہ الٹا اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، اور عارفانہ کلام جو ہیں بزرگوں کے، اس کا بھی انکار کرتے ہیں کہ یہ تو ایسی من گھڑت باتیں ہیں۔ حالانکہ اس کی سمجھ کیوں نہیں آتی علماء کو یا دوسرے عام لوگوں کو؟ کیونکہ وہ اولیاء کرام جو ہیں انہوں نے جس مقام پر پہنچ کر وہ بات کی ہے، جو اس مرتبے کو پہنچے گا تو اسے اس بات کی سمجھ آ جائے گی۔ جس طرح کتنے ارشادات ہیں بزرگوں کے جو عام لوگوں کی سمجھ سے باہر ہیں۔ وہ اس لیے باہر ہیں کہ جیسے پہلی دوسری کا یا پرائمری کا بچہ جو ہے وہ اب بی ایس سی یا ماسٹر ڈگری ایم ایس سی کی باتیں تو نہیں سمجھ سکتا، اب وہ کہے کہ نہیں یہ ہے ہی غلط، یہ سمجھ میں نہیں آتی، تو اس کی سمجھ میں آ ہی نہیں سکتی۔ جس طرح مولانا روم صاحب فرماتے ہیں کہ اگر 1,00,000 اندھا سورج کا انکار کرے اور سورج سامنے نظر آ رہا ہو تو ایک آنکھوں والا جو ہے وہ اس 1,00,000 اندھے کی بات نہیں مانے گا، کیونکہ وہ اپنی آنکھوں سے سامنے سورج کو دیکھ رہا ہے۔ اسی طرح یہ طریقت کا راستہ ہے، جو لوگ اس راستے پر چلے ہیں اور اس راستے پر چل کر پیر و مرشد کے کرم فضل سے اللہ نے رحمت کر دی اور اللہ کی معرفت ان کو نصیب ہو گئی، تو وہ ایک آدمی بھی لاکھ کیا کئی لاکھ مولوی بھی کہیں کہ یہ طریقت کا راستہ صحیح نہیں ہے، معرفت کا راستہ صحیح نہیں ہے، معرفت ہوتی نہیں ہے، کسی نے اللہ کو نہیں دیکھا، یہ سب باتیں کرتے ہیں، لیکن جب وہ اس کو نصیب ہو جائے گا، وہ دیکھ رہا ہوگا، ذات کی معرفت نصیب ہو جائے گی، وہ پہچان لے گا ذات کو، تو وہ لاکھ اندھوں کی بات نہیں مانے گا، وہ سمجھے گا یہ تو بینائی سے ہی آ رہی ہیں، اس لیے یہ نہیں دیکھ سکتے۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں ان کے 80 جو امتی تھے انہوں نے بھی یہی مطالبہ کیا تھا، پوری قوم نے کیا تھا، اور 80 آدمی ساتھ کر دیے کہ جاؤ موسیٰ علیہ السلام باتیں کرتے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ ان کو بھی دکھانا، یہ آ کر بتائیں گے ہمیں تو پھر ہم یقین کر لیں گے۔ تو آپ لے کر چلے گئے، تو وہاں جب اللہ نے تجلی کی تو موسیٰ علیہ السلام تو بے ہوش ہو گئے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام دل کی آنکھوں سے تو دیکھتے تھے، اللہ کو اس سر کی آنکھوں سے کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ تو اس دن جو تھا وہ آنکھوں کا جو سر کی آنکھیں ہیں ان کا مطالبہ تھا، کیونکہ دل کی آنکھیں تو جو آپ کے امتی تھے ان کو نصیب ہی نہیں تھی، ان کی تو یہ سر والی آنکھیں ہی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام بھی دل کی آنکھوں سے دیکھتے تھے، روزانہ ہم کلام ہوتے تھے، تو اس دن یہ سر کی آنکھوں سے دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، اور وہ جو 80 آدمی ساتھ تھے وہ مر گئے۔ پہلے اس بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کو دوبارہ زندہ کیا تاکہ ہمارا دیکھنا یاد رکھیں اور جا کر بتائیں گے نا، کیونکہ وہ تو پوری امت نے ساتھ کیے تھے کہ دیکھ کے آگے ہمیں بتانا اللہ کیسا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کو دوبارہ زندہ کیا۔ اسی طرح بھائی یہ جن کو اللہ کی معرفت نصیب نہیں ہوتی تو ان کی یہ سمجھ سے باہر ہوتی ہے، اسی لیے بزرگوں کے جو عارفانہ کلام ہیں، اللہ کی معرفت کے بارے میں کلام ہیں، وہ ان کی عام لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتے، یہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے بلکہ انکار کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح یہ انکار تو کسی کام کا نہیں کہ بھائی جو چیز آپ کو نہیں آتی، آپ کی وہاں تک پہنچ نہیں ہے، وہ راستہ اختیار کرو۔ جس طرح کئی لوگ کہتے ہیں نا جی
یہ قوال جو ہیں پتہ نہیں کیا کہتے رہتے ہیں، ایسے ہی کفریہ کلمے کہتے ہیں، شرک کے کلمات کہتے ہیں، ان کا حشر تو بہت برا ہوگا۔ جس طرح ایک مولوی نے یہ نصرت جو قوال تھا اس کے بارے میں کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ وہ اپنی قبر میں کھڑا ہے اور اس کی زبان فرشتوں نے کھینچ کر اتنی لمبی کی ہوئی ہے کہ اس کے سارے جسم کے گرد لپٹی ہوئی ہے، پاؤں تک، پاؤں سے لے کر سر تک اس کی زبان جو ہے وہ لپیٹی ہوئی ہے فرشتوں نے، اور اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ تو بھائی دیکھیں، وہ کوئی خود اپنی طرف سے تو کوئی بات نہیں کہتا تھا، شاعر کلام لکھتے ہیں، وہ گاتا تھا۔ اسی طرح جس طرح مولوی ہیں کہ قرآن و حدیث اللہ رسول کا کلام ہے اور مولوی گا گا کر سناتے ہیں، پڑھتے ہیں، سمجھاتے ہیں اپنی طرف سے، اسی طرح یہ طریقت کے قوال جو ہیں وہ طریقت کے مولوی ہیں، اور یہ مولوی جو ہیں یہ شریعت کے مولوی ہیں۔ وہ معرفت کے کلام گا کر سناتے ہیں، یہ شریعت کے احکام اکثر تو گا کر ہی سناتے ہیں۔ مولوی کی تقریر سنو تو ایسے ہی معلوم ہوتا ہے مولوی صاحب گا رہے ہیں۔ قرآن کو بھی اس طرح خوب ترنم کے ساتھ گاتے ہیں اور سناتے ہیں، حدیثوں کو بھی، اور بیچ میں شعر فٹ کر لیتے ہیں۔ کیسی اچھی ان کی تقریر ہوتی ہے، خوبصورت لفظوں کی بھرمار ہوتی ہے۔ تو حالانکہ ان کو بھی کون سا وہ سمجھ آ رہی ہوتی ہے۔ اللہ قرآن پاک میں تو فرماتے ہیں کہ ان کو شعور نہیں ہے، یہ صرف زبانی پڑھنا جانتے ہیں، قرآن کا شعور ان کو نہیں ہے۔ جو حافظ ہیں، مولوی ہیں، سمجھ نہیں رکھتے۔ اسی طرح قوال بھی جو کہہ رہا ہے وہ سمجھ نہیں رکھتا، سمجھتے تو صوفی لوگ ہیں۔ اور جس طرح امام غزالی قدس العزیز ان کا فرمان ہے، کسی نے پوچھا کہ سرکار قوالی جائز ہے یا ناجائز ہے، حلال ہے کہ حرام ہے قوالی سننا؟ تو انہوں نے فرمایا بھائی سما سننے والے جو ہیں وہ اللہ کی معرفت کو پہنچ گئے اور تو ابھی جائز ناجائز میں پھنسا ہوا ہے۔ تو اس طرح بھائی یہ نہ مولوی سمجھتے ہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں جو پڑھ کر تقریر سناتے ہیں، تو اسی طرح نہ قوال سمجھتے ہیں کہ یہ کہہ کیا رہے ہیں۔ سمجھنے والے اللہ کی معرفت کو پہنچ گئے اور اعتراض کرنے والے بھی اعتراض کرتے رہتے ہیں۔ اس طرح بھائی صراط مستقیم آج اگر مختصراً کہیں تو باہو صاحب کے فرمان کے مطابق کہ اللہ سے مرشد کامل مانگو، پھر ان سے بیعت کر کے ان کے راستے پہ چلو، تو انشاءاللہ ان کی توجہ سے، اللہ کی رحمت سے، اللہ کی معرفت کو پہنچ جاؤ گے۔ تو حدیثوں میں بھی یہی ہے، نبی پاک نے فرمایا کہ جس کا کوئی شیخ نہیں ہے اس کا شیخ شیطان ہے، کیونکہ جس کو کوئی راستہ دکھانے والا ہی نہیں تو پھر شیطان اس کو اپنے پیچھے لگا لیتا ہے اور وہ شیطانی راستے پہ چلتا رہتا ہے۔ اور دوسری جگہ آپ نے فرمایا کہ جس نے کسی سے بیعت نہیں کی ہوگی تو حشر کے دن اٹھے گا، جس کے گلے میں کسی کی بیعت نہیں تو وہ جہالت کی موت مرے گا۔ یہ مشکوٰۃ شریف پہلی جلد میں ہی احادیث مبارکہ موجود ہیں۔ اس طرح سب رہنمائی، سب راستے جو بھی بزرگوں نے مثالوں سے، احادیث سے، قرآن سے سمجھانے کی کوشش کی تو اس کا سارا رزلٹ جو ہے وہ یہی ہے کہ مرشد کامل کی تلاش کرو، یہ 2 نمبر پیروں سے بچو، وہ تو آپ کو اور گمراہ کر دیں گے، کیونکہ وہ خود ہی کتنے پیر ہیں جو نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ روزہ رکھتے ہیں، بلکہ گالیاں دیتے ہیں، بد اخلاق ہوتے ہیں۔ تو اب اسی طرح بھائی یہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائیں، مرشد کامل عطا فرما دیں، تو پھر اپنی معرفت عطا فرما دیں، اللہ تبارک تعالیٰ سمجھ عطا فرمائیں اور اولیاء کرام کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ اللہ حافظ۔